الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات دارالعلوم ختیجۃ الکبریٰ کی اس عظیم الشان جلسے سے علماء کرام شعراء اعظام کی زبانی مدحت سرکار سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ وقت بہت مختصر ہے۔ آپ حضرات نے نقیب اجلاس محب گرامی وقار حضرت مولانا شمشاد احمد بدایونی صاحب سے اعلان سماعت کیے ہیں کہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے جو خطبہ جن کو یہاں کی اراکین کمیٹی نے مدعو کیا ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رونق اسٹیج ہونے والے ہیں، آپ کو ان کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ بہرحال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل کیونکہ یہ ماہ مقدس جو ربیع النور کا چل رہا ہے، مسلسل بہت سارے دن ہو گئے ہیں پروگراموں میں جانے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اسی تعلق سے ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اور ابھی مولانا اقبال صاحب نے بھی بہت اچھا خطاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے۔ ایک بار پورا مجمع جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ آپ نے ایک روایت سنی تھی حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں جانے سے قبل دنیا کو آمد مصطفیٰ کی بشارت دی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جنہیں میری بات سمجھ میں آئے گی میں انہیں چپ رہنے نہیں دوں گا، ہاں جنہیں سمجھ نہیں آئے گی تو میں انہیں مجبور بھی نہیں کرتا ہوں، یہ عادت نہیں ہے میری۔ اسی کے تعلق سے آپ 2-3 شعر سماعت کریں اور اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع کی جانب پلٹ جاؤں گا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا۔ بولے سبحان اللہ۔ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلوہ آپ کی نالین کا۔ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے بھی چوما ہے طلوہ آپ کی نالین کا، اور آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے میں بھی تسمہ آپ کی نالین کا، باندھتا ہاتھوں سے میں بھی تسمہ آپ کی نالین کا، اور آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، ارے جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، ارے جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، اور حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم،
حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دست کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بھی بوسہ آپ کی نالین۔ دیکھیے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و برکت کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لگنے والے غبار کی بھی تعریف نہیں کر سکتے، تو اب جب ہم نالین مصطفیٰ سے لگنے والے غبار کی تعریف نہ کر پائیں تو پھر ہم اس نالین مصطفیٰ کی تعریف کیا کر سکتے؟ ارے وہ نالین مصطفیٰ جو ایک یہودی کی بیٹی اپنے باپ کی آنکھوں کی شفا کے لیے جس کے باپ کی آنکھیں جو ہیں ارے جب جو ہے اندھی ہو جاتی ہے، پورے اطباء جو ہے طبیب و ماہر کی جب جو ہے مہارت ناکام ہو جاتی ہے، ایسے عالم میں وہ یہودی کی بیٹی جو ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کے خادم سے کہتی ہے ارے آپ مجھے بتائیں نالین مصطفیٰ کہاں رکھی ہے، اور وہ جو ہے بارگاہ مصطفیٰ کا خادم کہتا ہے آپ نالین مصطفیٰ سے آپ کا کیا کام ہے، ارے اس نالین مصطفیٰ سے آپ کو کیا لینا دینا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ بعد میں پوچھیں، پہلے مجھے نالین مصطفیٰ بتایا جائے، اور جب نالین مصطفیٰ بتا دیا خدا کی قسم ارے صحابی رسول کہتے ہیں اس خادمہ نے جو ہے نالین مصطفیٰ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سر سے دوپٹے کو اتارا اور پھر زمین پہ بچھا دیا، نالین مصطفیٰ کی غبار کو اس جو ہے اپنی رومال میں لیا اور واپس پلٹ کے اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور باپ سے کہتی ہے ابا جان دنیا کے ڈاکٹر جو ہے قاصر ہو گئے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا طبیب پیدا نہیں ہوا ہے جو آپ کی آنکھوں کا علاج کرے، آج میں ایسے ڈاکٹر سے آپ کے لیے وہ دوائی لے کے آئی ہوں جسے آپ استعمال کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں شفا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ اب آپ غور کریں، جب حدیث پاک میں ہے صحابی رسول سے نالین مصطفیٰ کی غبار لے کے جب یہودی کی بچی گھر جاتی ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا آج تک تو بڑے بڑے ڈاکٹر، دنیا کی ہر کنٹری کا بڑا ڈاکٹر، جتنا بڑا ڈاکٹر تھا سب سے میرا علاج آپ نے کروایا ہے، لیکن کسی کا علاج جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوا ہے، آج آخر کے اس ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئی ہو۔ کہا ابا جان آپ تعارف مت پوچھیں، آپ صرف یہ جو ہے میں دوائی لے کے آئی ہوں آپ استعمال کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہودی جب نالین مصطفیٰ کی غبار اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جاتی ہے اور جب آنکھیں کھولتا ہے تو اسے روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ اب وہ باپ یہودی کہتا ہے ارے یہ کیا ماجرا ہے، اب اس ڈاکٹر سے میں بھی ملنا چاہتا ہوں، تو بیٹی کہتی ہے ابا جان سنو وہ کوئی ڈاکٹر کسی کنٹری کا نہیں ہے، وہ کوئی ڈاکٹر کسی شعبے کا نہیں ہے، ارے وہ ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر ہے جسے تم پاگل کہا کرتے تھے، جسے تم مجنون کہا کرتے تھے، جسے تم جو ہے جادوگر کہا کرتے تھے، ارے وہ وہی ڈاکٹر ہے جسے تم جادوگر کہا کرتے تھے، ارے وہ محمد رسول اللہ کی نالین مبارک کی غبار ہے جس غبار سے آپ کی جو ہے گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ نالین مصطفیٰ، بہت اچھے، بہت سبحان اللہ، اور وہ نالین مصطفیٰ جس کے تعلق سے میں نے آپ کو اشعار بھی بتائے ہیں، ارے وہی نالین مصطفیٰ ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، حدیث مبارکہ بھی آپ پڑھا کرتے ہیں، ہر ایک مقرر کی زبان سے آپ سنتے ہیں، ہر ایک محرر کی تحریر آپ پڑھتے ہیں، ہر ایک مصنف کی تصنیف آپ پڑھتے ہیں، ہر ایک ادیب کی جو ہے مضمون نگاری آپ پڑھتے ہیں، ہر ایک شاعر کی شاعری آپ سنتے ہیں، اور ہر ایک کی شاعری میں ارے یہی ثابت ہوتا ہے ہر نبی نے امت رسول میں آنے کے لیے تمنا کی ہے، آرزویں کی ہے، چاہے بحیرہ راہب ہو، چاہے مستورہ راہب ہو، چاہے سلمان فارسی ہو، ارے غرض کے ہر ایک نے جو ہے امت رسول میں
شامل ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آرزویں پیش کی ہیں، لیکن آپ غور کریں حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے دنیا کو یہ بشارت دی تھی، مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، دنیا والے سنو میں تو بارگاہ مولا میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں دنیا میں یہ بشارت دے کے جا رہا ہوں میرے بعد ایک آنے والا ہے، جب وہ آئے گا اس کا نام آسمان پہ احمد ہوگا، دنیا پہ محمد ہوگا۔ جب دنیا میں آئیں گے ساری دنیا ان کا کلمہ پڑھے گی، ساری دنیا ان کی تعریف کرے گی، پوری دنیا میں ان کا راج چلے گا، پوری دنیا میں ان کا سکہ چلے گا، پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی، پوری دنیا کے مالک و مختار وہ ہوں گے۔ اب ایک عیسیٰ کا ماننے والا کہتا ہے عیسیٰ آپ جا رہے ہو، اس آنے والے کی بشارت آپ ہمیں دے کے جا رہے ہو، کیا وہ جو جس کی بشارت آپ دے رہے ہیں ارے جب وہ آئے گا تو اس کے بعد کیا وہ آپ سے زیادہ افضل ہوگا؟ کیا اس کی عزت آپ سے زیادہ ہوگی؟ ارے عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں ارے مجھ سے عزت کی بات پوچھتے ہو، خدا کی قسم جب وہ آ جائے گا، ارے اگر عیسیٰ مریم جو ہے عیسیٰ بن مریم کو اگر جو ہے نالین مصطفیٰ کا تسمہ باندھنا خدا نصیب کر دے، میں اسی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ بہت کہا آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ افضل آپ ہوں گے کہ جو ہے آنے والا ہوگا جس کی بشارت آپ دے رہے ہو، خدا کی قسم وہ مجھ سے افضل ہوگا، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ میں تو اس وقت کہتا ہوں کاش اگر آمد رسول کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ سعادت عطا فرما دے تو مریم کا بیٹا عیسیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدس کا اگر تسمہ باندھنے کا یہ جو ہے ڈپٹی انہیں مل جائے وہ اس پہ بھی جو ہے فخر محسوس کریں گے۔ آج ربیع النور ہے اور ربیع النور کے ہر اس ماہ مقدس میں آپ کو پوری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، عالم اسلام کا آپ جائزہ لیجئے، پورے عالم اسلام میں جب بھی ماہ ربیع النور کا ماہ مقدس جلوہ افروز ہوتا ہے، ہر ایک سنی کے گھر میں، ہر ایک سنی کی مسجد میں، ہر ایک سنی کے مدارس مدرسوں میں آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب غور کریں، اللہ اکبر کبیرہ، آج دنیا چاہتی ہے ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر اپنے ہاتھوں سے تراش کر خاکے بنا کر امت رسول کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ نکال دیں گے۔ میں ان نادانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں تم اپنے ہاتھ سے جو ہے تراشے ہوئے خاکوں کے ذریعے عظمت رسول کو لگانا چاہتے ہو، جبکہ کائنات کے ہر ایک گوشے میں مصطفیٰ کی شان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ کائنات کے ہر ایک گوشے میں مصطفیٰ کی تعریف کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن میں مصطفیٰ کی تعریف کے جو ہے قصیدے موجود ہیں، تورات میں مصطفیٰ کی تعریف کے قصیدے موجود ہیں، زبور میں مصطفیٰ کی تعریف کے قصیدے موجود ہیں، اور انجیل میں مصطفیٰ کی تعریف کے قصیدے موجود ہیں، صحیفوں میں مصطفیٰ کی تعریف کے قصیدے موجود ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کی تقریر میں آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں۔ آخری بات بتاؤں گا، 15 منٹ کا حکم ملا ہے، آخری بات بتاؤں گا۔ آپ جو ہے تاریخ ابن عساکر جو ہے تاریخ مدینہ دمشقی ہے، آپ اسے اٹھا کے دیکھیں۔ علامہ ابن عساکر نے اس تاریخ جو ہے روایت کو کوٹ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھیے ایک صحابی جو ابھی اسلام لائے نہیں ہے اور اسلام لانے سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور نبی کے چہرے بددعا کو نہیں دیکھا ہے، نبی کی سلف معمر کو نہیں دیکھا ہے اور اسلام کے دامن میں ابھی نہیں آئے ہیں، نام ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جبیر بن مطعم جو اسلام لانے سے پہلے جب وادی مکہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو آگے چند آدمیوں کا جو ہے ایک جمع کبیر آپ کو نظر آتا ہے اور وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں ایک گرجا گھر ہے اور عالی شان مکان بنا ہوا ہے اور 3 چھت پہ مشتمل وہ عمارت ہے، وہاں پہ چند لوگوں کا
ہجوم لگا تھا. جب جو ہے زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں زبیر بن مطعم آپ ادھر آئیے, ہمیں آپ سے کچھ کام ہے. آپ نے کہا بتائیے کیا کام ہے. کہا سنو آج ہم نے سنا ہے ارے مکہ میں ایک ایسا رسول پیدا ہو گیا ہے, ایک ایسا رسول پیدا ہوا ہے. جب وہ رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں, آج انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے, ساری دنیا ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے, وہ ایسا کلام پڑھ رہے ہیں, ایسا بولی بول رہے ہیں, جو ان کی بولی سنتا ان کا ہو جاتا ہے, جو ان کے اوپر نازل ہونے والا قرآن سنتا ہے اسی قرآن سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. آپ بتائیے کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ زبیر بن مطعم کہتے ہیں ہاں مجھے نہیں پتا ہے, دیکھا ہوگا, پتا نہیں, سنا ہے پیدا ہوئے. کیا بولا؟ پتا نہیں, سنا ہے کہ ہاں پیدا ہو گئے ہیں. کہا لیکن میں نہیں جانتا ہوں. کہا نہیں جانتے ہو تو کم از کم آپ اس کو, کہ اگر ہم آپ کو کچھ ثبوت بتائیں تو کیا وہ دیکھ کر کے آپ بتا دیں گے؟ تو اب زبیر بن مطعم کہتے ہیں کیونکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے, کہتے ہیں ہاں اگر آپ کچھ مجھے ایسے شواہد بتائیں تو میں جو ہے انہیں دیکھ کر کے بتا دوں گا. اب وہ لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر, اور جب اپنے گھر کے اندر لیتے ہیں پہلے حجرے میں حضرت زبیر بن مطعم جاتے ہیں, اور جب اس حجرے کے اندر پہنچتے ہیں, اب اس حجرے کے اندر جو ہے آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے. بولے سبحان اللہ. ارے آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کی تصویر اس حجرے میں لگی ہوئی ہے. اب وہ جو سب کہتے ہیں ارے زبیر بن مطعم اس حجرے پہ دیکھو, اور اس کی دیوار سے انبیاء کرام کی تصویریں لگی ہیں, اور ان تصویروں کو دیکھ کے بتاؤ کیا ان تصویروں کے اندر کیا وہ آدمی موجود ہے جس نے اپنی نبوت اور رسالت کا مکے میں اعلان کر دیا ہے. زبیر بن مطعم جاتے ہیں اور حجرے پہ نظر ڈالتے ہیں, ڈالنے کے بعد کہتے ہیں ارے نہیں, جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے جس محمد کا آپ ذکر کر رہے ہو کہ اس نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا ہے, لیکن ان تصویروں میں تو ان کا کوئی, ان تصویروں میں وہ نظر نہیں آتے ہیں. اب وہ جو ہے ایک حساب سے تو خوش ہو رہے تھے, دل میں تو خوش ہو رہے تھے, اس لیے کیونکہ ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں, ابھی دامن مصطفیٰ میں نہیں آئے ہیں, ابھی چہرہ بدوحا نہیں دیکھا ہے, ابھی زلفے باللیل نہیں دیکھی ہے, ابھی مصطفیٰ کے حسن کے مزے نہیں چکھے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو میرے لیے دلیل ہو گئی, میرے لیے سند ہو گئی ہے. جب میں واپس کعبے میں مکے میں جاؤں گا, مکے والے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ ہاں سنو, جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. ارے ان کی تصویر تو میں نے وہاں نہیں دیکھی ہے, تو اگر تصویر وہاں موجود نہیں ہے تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں. اب واپس جانے لگے. اب ان کا جو صاحب تھا, امیر تھا, وہ کہتا ہے ابھی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی دوسرے کمرے میں جانا ہے. کچھ اس کمرے میں بھی آپ کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں. کیا ان تصویروں کے اندر ارے وہ کعبے مکے میں پیدا ہونے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنا خاتم النبیین ہونے کا اعلان صادر کیا ہے, کیا ان کی تصویر آپ کو نظر آ جائے گی؟ واپس اس کمرے میں بھی جاتے ہیں. جب اس کمرے میں جاتے ہیں اور اس کمرے میں بھی انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جو بنائی ہوئی تھی, آپ کے چہرے کی جو تصویر بنائی تھی نظر نہیں آ رہی ہے. اب جو ہے واپس جانے لگے. اب صاحب کہتے ہیں آخری کمرے میں آپ کو جانا پڑے گا. جب آخری کمرے میں پہنچے, اللہ اکبر کبیرہ, وہاں کیا ہوتا ہے آخری کمرے میں جہاں آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کی تصویر لٹکائی ہوئی تھی, وہاں پر ایک تصویر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی. بولے سبحان اللہ. جب اس تصویر کو دیکھا تو زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں جنہوں نے مکے میں اپنا نبی ہونے کا اعلان کیا ہے, ارے وہ ان کی تصویر وہ سامنے لٹکی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جھوم جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہی سب کہتے ہیں ارے یہی تو ہمارے بڑوں نے کہا تھا, یہی تو ہمارے بڑے ہمیں بتا کے گئے ہیں, ہمارے اکابر ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ مکہ میں ایک ایسی شان والا ارے نبی پیدا ہونے والا ہے, جب وہ دنیا میں تشریف لائے گا وہ سارے نبی جو ہے ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے. اب غور کریں, جب اس تصویر پہ نظر پڑی حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے دیکھا کہ ہر ایک نبی کی تصویر الگ الگ ہے اور اکلی تصویر لٹکی ہوئی ہے, لیکن ایک جو
محمد کی تصویر جسے میں جانتا ہوں، اس تصویر کے ساتھ میں ان کے قدموں میں ایک اور تصویر لٹکی ہوئی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ان کے قدموں میں ایک اور تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے ان لوگوں سے کہتے ہیں ارے یہاں ساری تصویریں تو الگ الگ ہیں، لیکن اس تصویر کے بعد جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس تصویر کا منہ جو ہماری جانب ہے اور ایک خادم ایسا نظر آ رہا ہے جس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، پیٹھ نظر آ رہی ہے، سر مبارک نظر آ رہا ہے، اور وہ مصطفیٰ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، آقا کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ آخر یہ تو بتاؤ یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سی شخصیت ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا سنو سنو، ارے جس ذات کو تم دیکھ رہے ہو یہی وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جسے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں آخر میں مبعوث کیا، اور ان کے قدموں میں جس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب آپ غور کریں، یہ ہے حال۔ اب غور کریں، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور میلاد کس کا نام ہے؟ قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس کے اوپر زندگی رہی، موقع ملا انشاءاللہ العزیز اس کی پورا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، پورا بتایا جائے گا۔ صرف یہ ایک آیت مقدسہ جو تلاوت کی ہے، آپ ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو اللہ کی جانب اپنے حکم سے بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب غور کریں، ایک ذات ہے، پانچ اوصاف بیان، ایک ذات ہے، پانچ اوصاف بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گویا کہ ثابت ہوا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو شاہد بھی بنایا ہے، اور وہ شاہد ہے جب اللہ رب العزت نے انہیں اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، اس عالم میں جب دنیا جو ہے لات و منات و عزا اور حبل اور جو ہے علات و اساس کی گواہی دے رہے تھے، اور 360 بتوں کی گواہی دے رہے تھے، اس وقت میں اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ کے حبیب نے اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کو یہ پیغام دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور دوسری بات، اس کے بعد مبشرہ، اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، دنیا کی بشارت دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، آخرت کی بشارت دینے والا، اور اس کے ساتھ یہ بشارت نہیں تو کیا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ابو بکر آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ارے زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، اور طلحہ ابن زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ۔ یہ بشارت نہیں تو کیا ہے، مجلس مصطفیٰ میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی ساتھ میں اللہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارے 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اور آخری بات بنذیرہ، اور ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، جو نہیں مانتے ہیں انہیں ڈر سنانے والا بھیجا ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کو ڈر سنانے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور چوتھا اوصاف جو اللہ نے اپنے حبیب کا بیان کیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا جو ہے داعی بنا کے بھیجا ہے۔ ارے اس عالم میں جب مصطفیٰ تشریف لائے تو لوگ جو ہے 360 بتوں کی طرف بلا رہے تھے، اور جو ہے لات و عزا کی طرف بلا رہے تھے، اور اسی طرح بتوں کی جانب بلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول جب تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا قل ھذہ سبیلی وادعونی الی سبیلی، ارے محبوب آپ فرما دیں یہی میرا مشرب ہے کہ میں دنیا
دنیا کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں زندہ باد وسراجم منیرا۔ اور پانچویں اوصاف جو اللہ نے اپنے حبیب کا بیان کیا کہ حبیب ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور سراج منیر کیا ہے؟ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وسراجم وہاجا۔ اور محبوب جو ہے اس کے جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک سراج وہ ہوتا ہے جسے عام چراغ کہا جاتا ہے، جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو جل جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ ہم نے آپ کو سراجم وہاجا نہیں قرار دیا بلکہ سراجم منیرا قرار دیا ہے۔ ارے وہ سراج منیر جو جلائے نہیں بلکہ جلتے ہوئے کو بھی جو ہے اپنے نور کے ذریعے بچا لے، اسے نور محمدی کہا۔ سبحان اللہ، بہت